أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران آیت نمبر 110 سے 115 تک پڑھیں گے۔ یہ پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 3 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ خطاب صحابہ کرام سے ہے، اول مخاطب وہ ہے، اور پھر ساری امت مسلمہ ہے، قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو خطاب ہے عام۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت جو نکالی گئی ہے، للناس لوگوں کے فائدے کے لیے، تامرون تم حکم کرتے ہو، بالمعروف نیکی کا، وتنہون اور تم روکتے ہو، عن المنکر برائی سے، وتؤمنون باللہ اور تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، ولو آمن اہل الکتاب اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، لکان خیرا لہم تو یہ ایمان لانا خیرن بہت بہتر ہوتا، لہم ان کے لیے، منہم المؤمنون ان میں سے کچھ مومن ہے، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اور اکثر ان میں نافرمان ہے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ وہ ہرگز تمہیں ضرر نہیں دے سکیں گے، اس میں حرف لن ہے تاکید کے لیے، مستقبل میں نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے۔ لَن يَضُرُّوكُمْ یہ ہرگز تمہیں ضرر نہیں دے سکیں گے، مراد یہودی ہے۔ مسلمانوں سے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان یہودیوں سے مت ڈرو، یہ تمہیں کچھ ضرر نہیں دے سکیں گے، الا اذن مگر معمولی تکلیف۔ ضرر سے مراد جسمانی تکلیف ہے اور اذن سے مراد زبانی تکلیف ہے، یعنی زبانی طور پر یہ تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، شکوک و شبہات ڈالیں گے، اعتراضات کریں گے، مگر ان سے مت ڈرو۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اور اگر وہ تمہارے ساتھ لڑیں گے، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ تو تمہاری طرف پیٹھ پھیریں گے۔ ادبار دبر کی جمع ہے، پیٹھ کو کہتے ہیں، مطلب بھاگنا ہے۔ اگر یہ میدان جنگ میں آئیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ثم لا ينصرون پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ ڈال دی گئی، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، اینما ثقفوا جہاں بھی یہ پائے جائے، یعنی یہود ہمیشہ ذلیل و خوار رہیں گے، الا بحبل من اللہ مگر اللہ کی رسی کے ساتھ، وحبل من الناس اور لوگوں کی رسی کے ساتھ۔ رسی سے مراد پناہ اور عہد ہے، یعنی اگر اللہ سے عہد کرے یا لوگوں سے عہد کرے تو ذلت سے بچ جائیں گے۔ اللہ سے عہد سے مراد کہ اگر یہ مسلمان ہو جائے یا جزیہ دے نہ قبول کرے، اور لوگوں سے عہد کے مطلب کہ لوگ ان کے پیچھے ان کے پشت پہ طاقت بن کر کھڑے ہو جائیں، جیسے آج کل یہودیوں کی اسٹیٹ اسرائیل ہے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ اور وہ مستحق ہو گئے بغضب من اللہ اللہ کے غضب کے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ اور ڈال دی گئی علیہم ان پر، المسکنۃ خواری اور ذلت، مراد یا جزیہ ہے یا عام خواری اور ذلت ہے کہ یہودیوں میں اکثریت غریب ہے، اگرچہ کچھ خاندان بڑے امیر ہے لیکن ان کی اکثریت غربت اور ذلت کی زندگی گزاریں گے۔ ذالک بانہم یہ سزا اس وجہ سے، کانوا یکفرون کہ وہ انکار کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں سے، تورات سے، انجیل سے، قرآن سے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ اور یہ انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے، بغیر حق ناحق۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا یہ اس لیے، بما عصوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، یعنی یہ کفر اور انبیاء کا قتل ان پر جری اس لیے ہو گئے کہ یہ نافرمانی کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور حد سے تجاوز کرتے تھے،
یعنی ان کی نافرمانی اور زیادتی اور گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ اتنے جری ہو گئے کہ انہوں نے انبیاء کرام کو قتل کیا اور کفر کیا۔ معلوم ہوا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پھر انسان کی اصلاح ناممکن ہو جاتی ہے۔ لیسو سواء، یہ سارے برابر نہیں ہیں، لیسو نہیں ہے اہل کتاب سارے سواء برابر، یعنی کچھ ان میں اچھے بھی ہیں، سارے برے نہیں ہیں۔ جیسے یہودیوں میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عیسائیوں میں نجاشی رحمہم اللہ وغیرہ۔ من اہل الکتاب امت، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی ہے، قائمۃ، جو حق پہ کڑی ہے، یتلون، کہ وہ پڑھتے ہیں، آیات اللہ، اللہ کی آیت، آناء اللیل، رات کے حصوں میں، آنا مراد حصے، رات کے مختلف حصوں میں اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہم یسجدون، اور وہ سجدے کرتے ہیں، مراد یصلون، نماز پڑھتے ہیں، یعنی رات کے اوقات میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ یؤمنون باللہ، وہ ایمان رکھتے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ویامرون، اور حکم کرتے ہیں، بالمعروف، نیکی کا، وینہون، اور روکتے ہیں، عن المنکر، برائی سے۔ معروف ہر وہ نیک کام جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، اور منکر ہر وہ برا کام جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، چاہے کفر ہو، شرک ہو، بدعت ہو، گمراہی ہو، یا جتنے بھی گناہ ہو۔ ویسارعون، اور وہ کوشش کرتے ہیں، فی الخیرات، نیک کاموں میں۔ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ نیک اور یہی ہے من الصالحین، نیک لوگوں میں سے۔ وَمَا يَفْعَلُوا، اور جو کچھ وہ کریں گے، من خیر، نیکی میں سے، فَلَن يُكْفَرُوا، تو ہرگز اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی اس پر عمل، اس عمل پر جزا ان کو ضرور ملے گی۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ محترم سامعین، پہلی آیت میں اس امت کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ ساری امتوں میں سے یہ بہترین امت ہے، اور بہتری کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ان کے اندر توحید ہے، رسالت ہے، اور دین اسلام کی ترویج ہے، تبلیغ ہے، تو یہ ان کی بہتری ہے۔ اور اسی آیت نمبر 110 میں اہل کتاب کو بھی ایمان کی ترغیب دی گئی ہے کہ اگر وہ ایمان لائے تو ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ آگے آیت نمبر 111 میں ہے، ایک پیشن گوئی ہے کہ یہ یہود و نصارہ یہ کبھی بھی میدان جنگ میں تمہارے سامنے نہیں ٹک سکیں گے، اگر آئیں گے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، ہاں زبانی سازشیں تمہارے خلاف کریں گے، تم پر اعتراضات کریں گے، لعن طعن کریں گے، زبانی طور پر بزدلوں کی طرح پیٹھ پیچھے تمہاری برائیاں کرتے رہیں گے، لیکن میدان جنگ میں یہ بزدل ہے، یہ نہیں ٹک سکیں گے، یہ بھاگ جائیں گے، اور ان کی مدد کے لیے پھر کوئی نہیں آئے گا۔ الحمدللہ قرآن کی یہ پیشن گوئی ثابت ہو گئی کہ جتنے بھی یہودی تھے مدینہ میں یا مدینہ کے اطراف میں، کچھ قتل کر دیے گئے اور کچھ جلاوطن کر دیے گئے اور جزیرہ عرب سے نکال دیے گئے، کوئی بھی مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں ٹک سکا، نہیں لڑ سکا۔ آگے آیت نمبر 112 میں ایک اور پیشن گوئی ہے کہ یہودی ہمیشہ ذلت و خواری میں رہیں گے، مگر دو صورتیں مستثنیٰ ہیں، ایک اللہ کی پناہ لے کر اور دوسری لوگوں کی پناہ لے کر۔ اللہ کی پناہ سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اس ذلت سے بچ جائیں گے، کیونکہ پھر تو وہ مسلمانوں میں شامل ہو جائیں گے، یا اللہ کی رضا سے مراد یہ ہے کہ وہ ذمہ بن جائے اور جزیہ دے۔ جزیہ ایک اسلامی ٹیکس ہوتا ہے جو اسلامی حکومت کے اندر رہنے والے غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، اور اس کے بدلے میں ان کو جان اور مال اور عزت کی تحفظ وہ اسلامی حکومت اپنی ذمہ داری میں لیتی ہے، تو اس صورت میں یہ اس ذلت سے بچ جائیں گے، یہ پہلی صورت ہے۔
دوسری صورت یہ کہ لوگوں کے رسی کے ساتھ، لوگوں میں مسلم غیر مسلم سب شامل ہیں، کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کرے یا غیر مسلم ان کے پشت پہ کھڑے ہو جائے اور ان کو طاقت دے اور سپورٹ کرے یا کوئی معاہدہ کرے لوگوں سے جنگ بندی کا، تو اس صورت میں یہ اس ذلت سے بچ جائیں گے۔ جیسے آج کل اسرائیل کا جو سٹیٹ ہے یہودیوں کا، اس کے قیام کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ امریکہ اور غیر مسلم قوتوں کی ایک کالونی ہے، ان کے پشت پر وہ طاقتیں ہیں، تو اس وجہ سے ان کی تھوڑی بہت قدر ہے۔ اور اللہ فرماتی یہ غضب کے مستحق ہے اور ان پر ذلت اور مسکنت چائی گئی ہے۔ یہ سزا ان کو کیوں ملی؟ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور انبیاء کرام کو قتل کرتے تھے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ یہودیوں نے ایک دن میں صبح کے وقت 313 انبیاء کرام کو قتل کیا، اور پھر اسی دن عصر کو بہت سارے علماء جو اس قتل کے خلاف احتجاج کے لیے نکلے ان کو بھی قتل کر دیا۔ اور پھر آگے اس کی وجہ بھی بتائی گئی کہ انہوں نے یہ انبیاء کرام کا قتل اور اتنے بڑے گناہ پر جرت کیوں کی، تو اس کی وجہ اللہ نے فرمائی کہ یہ ان کی مسلسل نافرمانی اور زیادتیوں کا نتیجہ تھی۔ آگے ان میں جو اچھے لوگ ہیں اہل کتاب میں سے، جیسے نجاشی اور عبداللہ بن سلام جو بعد میں مسلمان ہوئے، ان کی تعریف ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ اشارہ ہے کہ غیر مسلموں کی ہر اچھی بری کی برائی بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ان کے اندر کوئی اچائی ہے یا اچھے لوگ ہیں تو ان کی اچائی کو بھی بیان کیا جائے کہ یہی انصاف ہے۔ ان کی اللہ تعریف فرما رہا ہے کہ وہ ایسے ہیں جو حق پہ کڑی ہے اور اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں رات کو اور سجدے کرتے ہیں، اور ان کے عقائد بھی صحیح ہے، اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، دعوت و تبلیغ کرتے ہیں اور نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور یہی لوگ نیک وکار ہیں۔ یہ جو بھی نیک کم عمل کریں گے ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اصل میں یہ اس لیے نازل ہوئی کہ جو یہودی یا جو عیسائی مسلمان ہوئے تو ان کے کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ ہم میں سے برے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے دین میں گئے، اگر یہ اچھے ہوتے تو اس میں ہرگز نہ جاتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ اچھے لوگ ہیں کیونکہ یہ اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، تو یہ سارے تو اچھے کام ہیں۔ تو یہ اچھے کام کرنے والے اچھے لوگ ہیں، تمہارے برے کہنے سے یہ برے نہیں بن جائیں گے۔ تو ان کی تعریف کی گئی ہے آیت نمبر 113 اور 114 اور 115 میں۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔